ہائی گائز، ہارورڈ یونیورسٹی کا نام دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں آتا ہے اور رینکنگ میں فرسٹ نمبر پر آتی ہے۔ وہ ورلڈ میں بیسٹ ہائر ایجوکیشن کے لیے فیمس ہے۔ گائز، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہارورڈ یونیورسٹی یو ایس اے میں کہاں پر واقع ہے اور کس اسٹیٹ میں آتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی یو ایس اے کی میساچوسیٹس اسٹیٹ میں آتی ہے اور اس اسٹیٹ کی 14 کاؤنٹیز ہیں، اور ہارورڈ یونیورسٹی کیمبرج کاؤنٹی میں آتی ہے۔ میساچوسیٹس کا کیپٹل بوسٹن ہے اور اس کی ٹاپ 5 سٹیز ہیں، جن میں بوسٹن، وورسسٹر، سپرنگ فیلڈ، لو ویل اینڈ کیمبرج شامل ہیں۔ اس کے نارتھ میں ماؤنٹ اور نیو ہیمپشائر، ایسٹ اور ساؤتھ ایسٹ میں اٹلانٹک اوشن اور ساؤتھ میں روڈ آئی لینڈ آتا ہے، اور ویسٹ میں نیو یارک شامل ہے۔ یہاں سردیوں میں سنو فال زیادہ ہوتی ہے اور جنوری کولڈسٹ منتھ یہاں پہ ہوتا ہے اور ٹمپریچر -3 تک جاتا ہے۔ جولائی یہاں پر ہاٹسٹ منتھ ہوتا ہے اور ٹمپریچر یہاں پہ 22 سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے۔ گائز، اب میں آپ کے ساتھ ہارورڈ یونیورسٹی کے بارے میں کچھ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی یوزفل ہونے والی ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی یو ایس اے کی سب سے اولڈسٹ یونیورسٹی ہے اور اس کی بنیاد 1636 میں کیمبرج میں رکھی گئی تھی۔ یہ ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے۔ اس کے 4 کیمپس ہیں: چارلس ریول کیمپس، کیمبرج کیمپس، بوسٹن اور میساچوسیٹس کیمپس۔ سب سے پہلے ہارورڈ یونیورسٹی کا نام پوریٹن منسٹر جان ہاورڈ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ پھر 1782 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ آپ اس یونیورسٹی کے معیار اور اسٹینڈرڈ کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹ میں سے 7 یو ایس کے پریزیڈنٹ بنے، کئی سپریم کورٹ کے جسٹس بنے، کئی کیبنٹ افیسر بنے اور کئی نوبل انعام یافتہ ہوئے۔ ہارورڈ یونیورسٹی آئی وی لیگ کالجز میں شامل ہے۔ آئی وی لیگ میں ایسے 8 کالجز شامل ہیں جو امریکن کالجیٹ اٹلانٹک کانفرنس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی ایک پرائیویٹ ریسرچ آرگنائزیشن ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی اپنے ریسرچ، ایکیڈیمک اینڈ سپورٹس جیسی ایکٹیویٹیز کے لیے پاپولر ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا موٹو ہے ویریٹاس، جس کا مطلب ہے ٹروتھ، سچائی اور ریئلٹی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں کسی بھی کورس میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہائی اسکور تو آپ کو ریکوائرڈ ہوگا، لیکن ساتھ آپ کا ایکسٹرا آرڈینری کینڈیڈیٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں مارکس اور آپ کا ہائی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ آپ کے اسکل، آپ کی پرفارمنس اور پرسنالٹی کو بھی جانچا جاتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں آپ کی اپلیکیشن اور پروفائل کو انڈیویجول اٹینشن دی جاتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کو ایسے اسٹوڈنٹس چاہیے جو انتہائی ٹیلنٹڈ اور لیڈرشپ اسکل رکھتے ہوں اور لوگوں کو اپنے ٹیلنٹ سے انسپائر کرتے ہوں۔ ہر اپلیکیشن میں یہ پرکھا جاتا ہے کہ کینڈیڈیٹ میں کتنا پوٹینشیل ہے اور کتنا گول اورینٹیڈ ہے اور سوسائٹی اور کمیونٹی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ اپلیکینٹ کو بہت سے مراحل پر پرکھنے کے بعد آپ کے ایڈمیشن کا ڈیسیژن لیا جاتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایکسیپٹنس ریٹ 5% ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے 2 طریقے ہیں: ارلی ایکشن اور سیکنڈ ریگولر ڈیسیژن۔ ارلی ایکشن میں کینڈیڈیٹ 1 نومبر تک اپلائی کر سکتا ہے اور دسمبر میں ان کو نوٹیفیکیشن بھیج دیا جاتا ہے، اور ریگولر ڈیسیژن کینڈیڈیٹ 1 جنوری تک اپلائی کر سکتا ہے اور ان کو مارچ تک نوٹیفیکیشن سینڈ کر دیا جاتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ پروگرام کی اپلیکیشن فیس $75 یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے ایئر میں اپلائی کر رہے ہیں، اور اسی طرح ایم بی اے اینڈ پوسٹ گریجویٹ کی اپلیکیشن فیس $105 سے لے کر $80 ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو ان ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی: اسکول گریڈز یا CGPA کا ریکارڈ جس میں آپ کا اسکور A ہونا چاہیے اور CGPA کا اسکور 7+ ہونا چاہیے۔ آپ کے ایکسٹرا کریکولر کا بھی ریکارڈ ہونا چاہیے۔ انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ میں آپ کا ٹوفل کا اسکور 80% اور آئلٹس کا 7.5 ہونا چاہیے۔ آپ کو لیٹر آف ریکمنڈیشن بھی چاہیے جو آپ اپنے ٹیچر یا کونسلر سے لے سکتے ہیں۔ آپ کو ایک ایسے لکھنا پڑے گا جو ایڈمیشن کمیٹی کے لیے آپ کا انٹروڈکشن ہوگا۔
اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو ہائی سکور لینا ضروری ہے، جیسا کہ ایٹ اور سیٹ میں آپ کا سکور 50 پلس ہونا چاہیے اور ایٹ میں آپ کا سکور 34 پلس ہونا چاہیے۔ ان کے علاوہ آپ کو فائنینشیل ڈاکومنٹس، اور اگر آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے ڈاکومنٹس بھی چاہیے ہوں گے۔ پوسٹ گریجویٹ ایڈمیشن کا کرائٹیریا بھی آلموسٹ سیم ہی ہے۔ فردر آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کر انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے کے بعد اگر آپ ایلیجیبل ہوئے تو آپ کا انٹرویو لیا جائے گا، جو علمائی یونیورسٹی کے ساتھ ہوگا۔ یہ لازمی سٹیپ نہیں ہے، اس بارے میں ڈیسائیڈ یونیورسٹی کرتی ہے، اور انٹرویو رزلٹ آپ اپنی یونیورسٹی اپلیکیشن پورٹل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہاورڈ یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ پروگرام کی فیس $73,000 ہوتی ہے پر ایئر، جس میں $50,000 ٹیوشن فی اور باقی اسٹوڈنٹ سروس فی ہوتی ہے، جس میں ایکٹیویٹیز فی، ہیلتھ فی، بکس اینڈ پرسنل ایکسپنسز اینڈ بورڈ اینڈ روم شامل ہوتے ہیں۔ پوسٹ گریجویٹ کی فیس 62,161 زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح MBA کی فیس $78,440 پر ایئر، یہ بھی زیادہ ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے ایئر پہ اپلائی کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ ملنے کے بعد اس کی ٹیوشن فی آلموسٹ $12,000 پر ایئر ہو جاتی ہے۔ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو پارٹ ٹائم جاب کرنا بھی الاؤ ہوتا ہے، چاہے وہ یونیورسٹی کیمپس میں کرے یا آؤٹ آف کیمپس میں جاب کر سکتا ہے۔ گائز، ہاورڈ یونیورسٹی میں MBA اسکالرشپ پروگرام یہ ورلڈ لیڈنگ بزنس پروگرام ہے۔ ہاورڈ یونیورسٹی MBA اسکالرشپ پروگرام جو آرگنائزیشن اناؤنس کرتی ہے وہ ہے بوستانی فاؤنڈیشن۔ یہ ہر 2 سال بعد ہاورڈ بزنس اسکول میں اناؤنس کرتی ہے، اور یہ MBA 2 سال کا کورس ہوتا ہے، اور جو نیکسٹ اسکالرشپ ہے وہ autumn 2023 میں ایوارڈڈ ہوگا۔ اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہ ہے کہ ایکسیلنٹ ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ اس اسکالرشپ پروگرام میں کسی بھی نیشن کا اپلائی کر سکتا ہے، اور آپ کو MBA اسکالرشپ میں اپلائی کرنے کے لیے ہاورڈ بزنس پروگرام کا آفر لیٹر چاہیے ہوگا۔ اس اسکالرشپ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی CV یعنی کریکولم ویٹا ود فوٹوگراف اور GMAT کا سکور اور ہاورڈ بزنس اسکول کا ایڈمیشن لیٹر چاہیے، اور آپ یہ سارے ڈاکومنٹ اس ای میل پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شارٹ لسٹڈ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی یہ فاؤنڈیشن آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کر دے اور آپ کو اسکالرشپ ایوارڈ کر دے۔ اس اسکالرشپ میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 31 مئی 2023 ہے، اور جون 2023 کو آپ کو اسکالرشپ ایکسیپٹنس لیٹر سینڈ کر دیا جائے گا۔ گائز، بوستانی فاؤنڈیشن کا مقصد انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کنٹریبیوشن ہے۔ اس کی بنیاد 2006 میں نبیل بوستانی اور ان کے بیٹے فادی نے رکھی۔ اس کے مین آفیسز سوئٹزرلینڈ اور موناکو میں ہے۔ گائز، امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پر بنائی گئی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو یا اسکالرشپ کے حوالے سے کوئی کوسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے تاکہ کوئی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ اس اپرچونٹی کو گریب کر سکے۔ تھینک یو گائز، سی یو سون۔